رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چوتھا تقاضا یہ ہے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی مخالفت سے بچا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے اطاعت کا ایک طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جس چیز کا حکم کر دیں اس چیز کو اختیار کر لو، جس بات کا حکم دے دیں اس کو بجا لاؤ، جس چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جاؤ، یہی تو اطاعت ہے۔ اور اگر تم نے یہ اطاعت نہ کی اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال نے تنبیہ کر دی، ڈر جاؤ اللہ سے۔ اللہ سے ڈرو گے تو تم اپنے پیغمبر کی اطاعت کرو گے۔ اگر اطاعت نہ کی، تقوی اختیار نہ کیا تو سخت ترین عذاب دینے کا مالک ہے جو تمہیں اس کی سزا دے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں، کسی مومنہ کے لیے حلال نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد وہ اپنی مرضی کرے اور اپنی خواہش کو مقدم کرے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا بلکہ نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی گمراہ نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، لوگوں میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت جانے سے انکار کر دے گا۔ قیل ومن یأبى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر کو جنت جانے سے بھی انکار کرے گا۔ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے حقیقت میں جنت جانے سے انکار کیا ہے۔